کا جہاں مالک پاک اپنا دعا میں قبول فرمائے. اب آپ کے سامنے خطیب علی الاج علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب صدرہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر البیت جناب سید امجد حسین شاہ کاظمی و ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. میں جو احباب تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے جو مومنین ہیں ان کے لیے آسانی ہو. بسم اللہ کے قدم آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. سرکار آپ کی خیر کرو. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پاک کی جلد آبادی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. التماس دعا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارکعوا مع الراکعین. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. وارث صفِ ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المستضعفین ولی العصر رب العرض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء کل ایمان کل قرآن علی حق دا ایمان دیا فضل مبین
الامین امان المومن فوز المومن معز المومن ذلیل ہو جائے گا وہ جو قائم کو چھوڑ گا بڑی محبت عشق سے ذکر پاک سنا رہے سارا تو میں سن نہیں سکا پھر سن بھی لیتا تو سارا یاد کیسے کرتا بوڑھا آدمی ہوں وہ حافظ صاحب ہیں اور میرا حافظہ ہی کوئی تو میں نے کوشش کی ہے چلو ایک دو حرف تو یاد رکھ ایک حرف ہے کچھ ماں کے بارے ماں کا مطلب کیا وہ میں نے آیت کا سہارا لیا حافظ صاحب کی وجہ سے ما الراکعین رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ شاہ صاحب یہاں ماں کا معنی مثلا ایک نماز پڑھ رہے وہ رکوع میں گیا تو پیچھے سارے یہ اس کے مقتدی ہوتے ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہیں اس کی اتباع کر رہے ہیں اس کا ماں کا مطلب یا اطاعت ہے یا اتباع یہ بات سمجھ آ گئی اب دوسرا وہ فرما رہے تھے وہ شاہد مشہور وہ بڑے وہ جوش جذبے سے کوشش کر رہے تھے بتانے کی کہ اس کے لیے قتل ہونا ضروری نہیں تو یہ تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں صرف توجہ نہیں فرمایا مماتا اللہ ماتا شہید اب ایک میں اور فرما وہ فرما رہے تھے جو ساتھ ہو جائے جو اطاعت کرے وہ شہیدوں کے ساتھ ہو جائے گا نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا صدیقوں کے ساتھ ہو جائے گا حدیث قدسی کے لفظ ہیں عبدی اتینی اج القا مسلی اے میرا عبد نہ کوئی سید نہ غیر سید اے میرا عبد تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مسل بنا دوں مولا جانتا میری طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے لیکن یہاں کسی غرض سے حاضری ہو جاتی ہے وگرنہ وہ میں کوئی اب فنکار پڑھنے والا نہیں ہوں بلاد ایسی رند کو کچھ یاد نہ رہے بس تیری یاد کے کچھ یاد رہے
بے قدری کا خود فیصلہ کر رہا ہے. کتنی ہم بے قدر لوگ ہیں، اپنی اپنی شان بتانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور بے قدری کتنی. کیا پہچان ہے کہ بس وہ وجہ اللہ ہی چاہتا ہے. کیا پہچان ہے اس کی؟ چاہتا ہے، مانگتا نہیں، چاہتا ہے، بس اسے چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. سبحان اللہ. کچھ سن رہے ہو؟ اور حافظ صاحب تو چیک کر لیں گے، یہ کہ ٹرمپ کو نو چیک نہیں کرنا. سارے اندازے غلط نہیں ہو گئے، ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس کوئی میٹر شیٹر ہوں گے. میں تو کچھ نہیں جانتا بابا. کسی کو کیا چیک کرتے پھرے، اپنے آپ کو چیک کریں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اب میرا روٹ یہ ہے، وہ تبلیغ کے لیے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اب یہ تو ضروری نہیں نا جو وہ کر رہے ہیں وہ میں کروں. شاید انہیں اب پتہ چل رہا ہو. بات سمجھ لو، پہچان جب پتہ ہو اس سے یہ چیز مل جائے گی اور پھر اس سے نہ مانگے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ اور چاہتا ہے. اب ادھر کون ہے جی دینے والا؟ یہ تو سب مانگنے والے پھرتے ہیں. ایک ہی ذات ہے. سبحان اللہ. اور میں اہل حدیثوں سے بھی مخاطب ہوں. اللہ سے تو سب مانگتے ہیں، اللہ سے سب مانگتے ہیں. وہ جو صرف وجہ اللہ چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا، پھر وہ اس کائنات میں جو بھی دیکھے وہ بے چین ہے. جو ملے وہ بے چین ہے. کیوں؟ وہ کائنات تو چاہتا ہی نہیں، وہ جہاں تو چاہتا ہی نہیں. اللہ کرنی اور لاٹ ٹکر تو میں پہلا مینوں پہلا نہیں پتا. میں اپنی گل کا کرنا، تسی تے چنگے ہی بڑے ہو. ویسے میں کچھ کہہ رہا ہوں، بہن تو لڑ پہ زوار ہوتے سیٹاں نے بہن تو لڑ پہ. جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کی پہچان ہے کہ جب وہ اس بارگاہ سے مانگتا ہے. مثلا یہ ماہ رمضان، اس نے کہا جو مجھ سے مانگو میں دے دوں گا. تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. اور پھر لیلۃ القدر کی رات، اس کا مطلب ہے جنہیں یقین ہے کہ حق ہے، سچ ہے، وہ سو کے نہیں گزارے، وہ مانگے گا. اور جو ساری رات صرف یہی مانگے کہ وجہ اللہ کی زیارت چاہے. ایک رات اور بات ہے، ہمیں شرف ہے کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے ان ہستیوں کی. کسی میرے باغے بن کے نہ کہو مجھے کو لانچ بیٹھے رہو، نہ میرے کو خوش آمدہ کرنا، نہ میں کرن آیا. کسی جاننے آ تھوڑا جنا تے تسی اپنے آپ نو صحیح کر لو تے اجت تمام پہ کرنا. ہمیں ان ہستیوں کی زیارت ہوئی ہے جنہوں نے زندگی سے ہاتھ اٹھایا ہے تو مولا کا ظہور. یا امام المنتظر، یا ولی المظلومین، یا امام المنتظر، کل ایمان کل قرآن علی حق دائی امام اتفاق ایسا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ حالات نے ہمیں گھیر کے اللہ کے گھر میں بٹھایا.
ایسے ہی ہے نا. اور ایک بددماغی ہے کہ آج یوم عید ہے. یہ بددماغی عدم معرفت ہے. میں دماغوں سے مخاطب، عدم معرفت ہے. اگر کچھ بھی عرفان ہو جائے ماہ رمضان کا تو بندے اس کے جانے پہ عید نہ منائیں، اس کے آنے پہ عید منائیں. بھائی پیر صاحب بھی آگے ہیں تو میں تو آپ کا وہ شریک سفر ہوں، اور یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا رہوں. میں تھوڑا مرید کدی نہیں جے بنا تے نہ مینوں سمجھیا میں نہیں تو بابا بھی منتا تے نہ کھ بھی نہ. میں تھوڑا اپنا بھرا سمجھدا اے دے تو اگے جیڑا بھی ہن مرید بھی بابے بنی چلے تے میں وہ میرے تے نہ کوئی چلی اکس پایا کریم دے کرم نال. تے ہن میں نہ چ پڑھنا بھی نہیں. پیر صاحب آگے نے نا ٹھیک ہے نا کم جو ہو گیا تے میریاں تو ترے گلاں یاد رہ گئیاں تے زندگی واسطے کر جے انہاں نوں عمل واسطے مسئلے بڑے ہو گئے بہت کچھ ہو گیا. تو بہرحال یہ ذکر پاک کی ایک برکت ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑنا نہیں. اور اس میں بڑی خاص روحانی ہے. تو مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو ذاکر بھی مل گئے، حافظ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں. تو اگر میں یہ بات آپ تک پہنچا سکا ہوں تو سمجھ آ گئی ہے. ایک بات دل چاہتا ہے میں اور آپ سے کروں. گھبرا تو نہیں؟ یہ جب میں یہ سفر لے کے چلا تھا نا تو مجالس میں نے انتقام کی بات شروع کی. کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں سنتا تھا. بلکہ اس پہ بڑی باتیں ہو رہی تھی. اور اب مجھے میرے مالک نے میری زندگی میں مجھے ٹائم دیا. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اپنے اپنے ضمیر سے پوچھو، جناب خامنائی کے قتل کے بعد تمہارا نعرہ یہ نکل رہا ہے انتقام انتقام انتقام. نائب کہو میں نہیں جھگڑتا، غلام کہو مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب بتاؤ غلاموں کا پہلے انتقام ہے یا آئمہ کا پہلے انتقام؟ یہ آواز سن کے میرے دل کو آرام مل گیا اور میں نے یہ بات سب کے سامنے کی. اور بھی کچھ ہے لیکن میں اسی پہ ہی اتفاق کرتا ہوں. بتاؤ تمہاری مظلوم کربلا کے انتقام میں یہ کیفیت ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اس کا رزق کھاتے ہو، ہم اس کا رزق نہ میں ان کا مقلد ہوں، نہ میں کوئی ایجنٹ ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ہے، میں نہیں ان کا، نہ میں مرید ہوں. جو مرید ہیں میں انہیں روکتا نہیں، جو مقلد ہیں میں انہیں بھی نہیں روکتا، اور جو ولایت فقیہ پہ انہیں مانتے ہیں
ان کی اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، وہ ٹھیک ہے، انہیں مبارک ہے جناب، لیکن میرا سوال یہ ہے ڈھونڈ لیا ہے یا نہیں یہودیوں نے؟ پتہ نہیں کون سوال، ڈھونڈ لیا ہے یا نہیں؟ جتنی پرسنالٹیز تھی انہوں نے ڈھونڈ بھی لی اور قتل بھی کی۔ اب یا شیعہ کہواؤ، اور کہواتے ہو تو پھر میں گردن مروڑ کے منواؤں گا۔ ان کو ڈھونڈ لینا اور صدیوں سے باطل قوتوں کا اسے نہ ڈھونڈ سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اور ہو وہ اور۔ جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اب میرا دل چاہتا ہے تھوڑی یہ سب ڈھونڈنے پہ بات، ٹھیک ہے؟ میرے قابل قدر بھائیوں، دو فکریں کہ 12ویں شہنشاہ پاک کا نزول ہو چکا ہے، اور ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی آنا ہے، جو کہتے ہیں کہ 255 ہجری وہ تشریف لائے سامرا میں، انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ اور کچھ اہل سنت کے جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے رابطہ ہے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اور کتب میں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنا اس پہ کب سے، وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایسے باتیں کرنے کی، بس جدھر جدھر کوئی جاتا ہے جلدی پہنچتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں تک ہو سکے کریں، آپ سب کریں۔ بھائی جو صاحبان کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، ان سے 260 ہجری میں پوچھا نہیں، 270 میں پوچھا ابھی نہیں، 300 ہجری میں پوچھا ابھی نہیں، 1400 ہجری میں پوچھا ابھی نہیں۔ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ جو پیدا ہوتا ہے پہلے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے؟ تم کب کے اتنے بڑے ماہر ہو گئے؟ اوقات دا پتہ تے لگ گیا نا، انہاں آکھیا ایتھے رہنا جی تے رام نہ رہنا، نہیں تے پھر اوتھے ہی جانا۔ ویسے میں نہ تسی ایران جاؤ، تب وہ پیاندے نے تسی بھی امریکہ ٹر جاؤ، امریکہ والے بھی ایتھے رہنا تے تسی بھی ایتھے ہی رہو، تے ایتھے ہی اسی اپنے وطن دے محب بن کے رہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تے اپنے ملک نال پیار کریے، تے مظلوم دا ساتھ دئیے، تے ظالم تو نفرت کریے، تے جننے جوگے ہیں یہ بھی گل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ کچھ غور فرما رہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، وہ تمہیں اطلاع دی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو پھر تم یہ کہو کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوئے ہیں یا نہیں۔ چلو اتنا ہی کہتے نہیں آئے، جو کہتے ہیں نہیں آئے، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کس گھر میں آنا ہے، ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ ان سے پوچھو ان کا خاندان، ان سے پوچھو اس کی ماں کا نام،
اس سے پوچھو کہ باپ کا نام واہ 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 اس کو بتائیں نا، اللہ اس کو بتائیں۔ اب جس نے فرمایا تھا اس نے آنا ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کا بیٹا ہو۔ تین لفظ ہے اطرت، سبحان اللہ ایک جناب سیدہ کا بیٹا، سبحان اللہ دو امیر المومنین حیدر کرار کا بیٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ اور چوتھے وارث نے کہا اللہ نے جو ہم کو فضیلتیں دی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ مہدی ہم میں سے ہے۔ وکھرا وکھرا کام ہو جانا ہے، رلا ملا کام۔ بسم اللہ اج میں ایک گل سوچدا ہوندا سمجھا، بسم اللہ آنکھوں تے کر دیں بسم اللہ تسی یہ تے تحقیق کرنی ہے، جی بسم اللہ تے جنوں اعتراض ہوئے وہ میرے نال گل کر سکدے۔ بسم اللہ اے جننے بھرا نے نا اندر نے اسی اہل بیت نو بڑا مننے ہیں، جی انجے کہتے ہیں جی او آندے نے اسی بڑا مننے ہیں، جی جڑے تولیے نا کہ جدے نال او رنج نے تسی بھی ہے وہ پھر کوئی نکلتا ہے کہ بندہ بسم اللہ تے جدا دل کرے ساڈے نال بیٹھ کے گل کر لے اسی موضوع تے جڑے آندے نے اسی انہاں نو سب کچھ مننے ہیں، وہ زبانی آندے نے بندیاں نو دھوکا دین واسطے، وہ آکھن اسی بغض رکھنے ہیں تے بندیاں لعنت کرنی ہے، پھر کیویں بندیاں نو لٹنا جے؟ انجے ہی میں ایس پاسے بھی حالت ویکھ رہا، سبحان اللہ یہ آندے ہیں نے اسی امام مہدی نو مننے تے اونج عمل نال کوئی نہیں۔ میری گل دا وزن کریا جی عمل نال تے جے آخر نہیں مانتے پھر لٹنا کیویں ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے گل؟ تے بہرحال سانو مالک سچا منن توفیق دے، ایسے واسطے ہی ہن میں آکھو تے گل کراں، اے فرعون نال وڈی حکومت تساں بنا لی ہے مولویوں؟ میں سارے واقعیاں ہیں حدیثاں وہ سارے دے پد پیچ دا پتہ تے ہن لگ ہی نہیں گیا کنا کنا میں وہ بچ گئے، اور جیڑا بھی نہیں سی کھلوندا انہاں منٹے چ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ کھلو گئے نے نا۔ تے فرعون نالوں بڑے تے تسی طاقت والے نہیں، تے جدوں فرعون نو موسیٰ دا نہیں پتہ لگا، کیا نو پتہ نہیں نہ لگیا، کوئی بندہ نہیں تو انہوں پوچھنے والا، تسی تے پاک شہنشاہ دے انبیاء دے پسینے نو نہیں ڈھونڈ سکدے، وہ دے نور نو کتھے؟ میری گل تہاڈے تک پہنچتے نہیں ہے، یہ گل کرنی چاہیے کدی کیتی جائے ہوں پھر کریا کرو، ساڈے تے نہ روک شوق پایا کرو، اسی جو ویکھنے وہ ویکھ چکے ہیں، سمجھ آ رہی ہے گل؟ اسی تہاڈا بھلا چاہنے ہاں، تسی سانوں باوے بن کے دس دے، تہاڈی بہتری چاہنے تے اپنا بھلا کر لو، چھڈ دیو، بہت کچھ کر بیٹھے ہاں، ہن معافی منگی سب بھی، میں بھی تہاڈے نال ہی، سمجھ آ گئی میری گل؟ سب جنہیں اسی بیٹھے ہیں اپنے اسی پہلے ساڈے اس معیار دی اسی الف تو واقف ہیں۔ نمرود تلاش میں تھا نا ابراہیم، ڈھونڈ لیا فرعون و نمرود کو موسیٰ و ابراہیم نہیں ملتے تو تم جیسے اندھوں کو
ان کا مخدوم کیسے ہوں؟ بس کریے کیوں میں جڑے پیچھے بیٹھے ہو وہ بھائی حافظ صاحب بھی جوان نے تے پیر بھی جوانی ہے تے اسی ہن بڈھے بندے ہاں ماسی تہاڈی زیارت ہو گئی تہاڈی دعا لے لے این نہیں کافی ہے تے میں ٹائم دین لگا شاہ صاحب تے دل میرا کردا اج وہ بندہ مینوں دسو جڑا مطمئن کر پھردا ہے اے جنے بیٹھے ہو دل کا لیندے پھردے سب او ہو گیا تے انج کر لو تے اونج کر لو میری گل سن دے سفیر شاہ پھر پتہ نہیں ہن موت بھی نیڑے ہوئے ٹیپ لبے نہ لبے گلاں تے کرنا سیدھیاں سیدھیاں کر کے پھر سن لو حافظ صاحب ورگا مینوں قرآن آمدہ ہوئے نا پھر تے کیا بات ہے جیڑی انہیں صفت ہے وہ سن تسلیم کرنی چاہیے اس قرآن ایک واقعہ ہے جناب خضر دا جناب موسیٰ ہے بھی ایک کوئی بابی بھی ہے منکر ہے کوئی سنی تے کوئی شیعہ تے کوئی مقلد تے کوئی غیر مقلد ہے نہیں کہ نہیں ہے سب من دے قرآن میں انہوں آکھا ہے وہ اللہ دے عبدائیں چوئے عبد سے جناب موسیٰ علیہ السلام وہ اولے العزم رسول صاحب شریعت ان میں گل کراں دے تو اڈی سمجھے چاہے اس کا مطلب ہے اتنی بڑی ہستی بھی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی ملنا ہی جناب موسیٰ کی شان ہے نہیں کہنے بندے میری گلے سنی ہے کہ اسی نے سارے آپ ہی بابے بن گئے ہیں اگوں کول بہن والے وہ دے تو اگا لنگ گئے سمجھ آگی میری گل دی کہ اوے اپنا اپنا قد تے ویکھیے ہے کیاں سے تے کر دے کیاں پہ کوئی سمجھ آ رہی میری گل دی جناب اوے تقریراں نہیں یہ تے جنگ ہے نا تے ہن اپنے نال حجت تمام کرنی ہے نا تلاش میں مل گئے اس کا مطلب ہے ڈھونڈنے والے کوئی ملتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر دور میں ہوتے ہیں جیڑی گل میں مولا جانتا ہے منوں بھی نہ کل یہ سمجھ آئی تھی میں آکھاں کہ وہ ہو گیا تے ہو گیا کل نو روز سی نا بس میں اتھے حاضر سا تے مینوں اتھے گل سمجھ آئی تھی اے کوئی یتیم دی دیوار بغیر اجر کے بنائے بنائیے کہ بسم اللہ وہ بچے کو قتل کر دیے اور کشتی کو سوراخ کر دیا یہ سمجھ میں آئے تھے کام تو اڈی چاہ گئے ہوندے بندے ہر گلاں کتھے کردے نے اپنے کو قد نوں تے پہلا پتہ کرو تسی ہے کی ہو تے پتہ کی کردے پھر سمجھ آ گئی ہے جی حضور سن رہے ہو جی اب جو بات مجھے سمجھ آئی ہے نا کل کریم نہیں یہ حجاب ہٹایا ہے نا ان کا ہی کرم ہے اب مجھے بتاؤ کہ وہ بچے نے کوئی فریاد کی تھی مدد کے لیے پکارا تھا اس کو علم تھا کہ کوئی عبد ہے جو آتا ہے اور کام کرتا ہے کسی سونی نیرے میں ہی پیار پتا تھا اس نے پکارا اور ڈوب مرو
کیا کہلوا رہے ہو بڑے بڑے کھوکھلے کتنے ہو؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں پکارو ہم مدد کے لیے آئے۔ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہارا ذلیل ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رابطہ نہیں ہے۔ جنہیں بیٹھے ہو نا تسی تے جڑ جایا جس گل پہ تے ادھر ادھر پھلکو تلکو نہ پھرو، جڑے بوے تے بیٹھے ہیں ٹک کے بیٹھ جاؤ۔ بولے ایمان بولے قرآن علی حق دا امام یا مولا یا صاحب اس کا مطلب ہے اس کے رب العالمین، اس کے ولی، جو بھی اللہ کے آپ جو کہنا ہے کہہ لو۔ اس کا مطلب ہے اس نے جب سے انسانیت ہے کوئی اپنے سسٹم میں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اس کی جگہ پہ آ کے پکارتے بھی نہیں، وہ خود آ کے کرتے ہیں۔ کل ایمان کل قرآن علی حق دا امام یا سبحان اللہ بسم اللہ۔ میرا خیال ہے کوئی گزارا ہو جائے تو وہ جو پھر اگر لنگائی جائیے تو تسی آپ ہی سارے حافظ ہوتے کیڑا اتھے حافظ نہیں، وہ ہے ساریاں گلاں دے حافظ ہی ہو تسی تے گل تے وے کہ عمل کر لے تے پھر یقین کر لے۔ سبحان اللہ میں پھر تک پھر ڈٹ کے رویے بسم اللہ سبحان اللہ منو تو کوئی پرواہ نہیں، بسم اللہ سارے دے ٹپے توڑے کھانے ہی پے تے جیونے ہی پے سردار کٹ کسے بھی نہیں کیتی، سارے اپنا اپنا نا زور زمائی کر لئیے۔ تے کاش منو جلے شروع ہویا سائیں جو پتہ ہوندا تے میں کئی انہاں نوں فٹ کر دینا۔ اچھا گل کرنی چاہیے بھائی، میں تاکہ گل پہنچا سکیں۔ یہ چنے بھی قائل سرکار کے دل کے وجود کے قائل ہیں، ان سے پوچھو وہ اکیلے ہیں؟ نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں دو غلام ان کے پاس ہیں، ایک جناب خضر علیہ السلام، دوسرے جناب الیاس۔ سمجھ آ گئی؟ بعض کہتے ہیں 7 بندے ان کے ساتھ، بعض کہتے ہیں 12، 14، بعض کہتے ہیں 50۔ اور مسجد جمکران کی جو روایت ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ 60 ہیں جو اسے قبلہ سمجھ کے نماز فرمان میں یہ ہے کہ جب جناب خضر علیہ السلام کا نام لو تو علیہ السلام کو، کیوں کہ جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ وہاں حاضر ہو جو ہے جناب وہ کیا ہوتے ہیں؟
وہ اولے الامر نہیں حاضر ہوتے ہیں. دودھ مرو کچھ اور کہلواؤ. جب غلام مشکل کشا ہے تو ایمان کیسا ہو. پھر سانو منگل دی کیڑی لوڑ ہے. انہاں نوں آپ ہی پتہ ہے. میں گل سمجھا سکیا جے اسی انہاں دے ہیں پھر منگن والی کوئی گل ہے. ایک باری تینوں تخت تے بیٹھا یا امام المنتظر یا ولی المظلومین وارث خون حسین یا امام المنتقم یا امین ذوالفقار ذوالفقار کی پکار انتقام انتقام یا امام انتقام کل ایمان کل قرآن علی حق دائی وہ جو اس کے ہیں. تمہارے پاس آخری حل موت ہے. یعنی تم قتل کرتے ہو. اس کے آگے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. چاہے ادھر والے ہیں چاہے ادھر والے ہیں. میں کچھ کہہ گیا ہوں. اور دونوں کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے. تمہارے پاس تو یہی ہتھیار ہے نا. جا کے کھولو. جو میرے مالک ہیں انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ الانتظار اشد من الموت. وہ منتظر ہیں. مرنا آسان ہے, انتظار مشکل ہے. یا امام المنتظر یا امام المنتظر کل ایمان کل قرآن علی حق دائی کوئی میں کل توڑے تک پہنچا سکتا. یہ اوروں کا مسئلہ ہے. بسم اللہ ہمیں مارو ہمارا مسئلہ ہی نہیں. اس لیے کہ جو بھی مولا کی محبت میں شہید ہو جائے گا, مولا کی محبت میں, مولا کی کہہ رہا ہوں, مولا کی محبت میں, وہ ضائع نہیں ہوا, وہ تو محفوظ ہو گیا. وہ تو محفوظ ہو گیا ہے. اس گندی دنیا میں کیا رہ کے کرنا ہے؟ اس وقت رہیں گے جب علی بھی آئیں گے, مصطفیٰ بھی آئیں گے. نعرہ حیدری. بسم اللہ میں کہہ رہے پاسے جاؤں چلو بس ہے نہیں کافی ہے. مولا چاہیا تو پھر پڑی زیارت بھی ہو جائے. گل بات بھائی انیاں گلاں تے سانو کو پکا ہونا چاہیے. ایک گل میں تو دس دیا. اگر جماعت کے لحاظ سے کچھ گلاں دل تے کردا کریے تواڈے نال پر چپ کر رہنے آنے آئے اگے باوے نے یہ نا کئی لوگ تے پھر چپ کر جاندے. وہ اسی اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتے تے پھر اسی آنے ساڈا قد ہی نہیں یہ گلاں کریے. تے جڑے ہیں نے نا وہ چپ نے کرتے ہی نہیں. یہ تو بس کسی کی نگاہ کرم ہے کہ بس کام چل رہا ہے. وگرنہ سانو کون کروں بھی نکلن دے دے یہ نہیں کہا. میری گزارش تو اڈے ہے اگر جماعت کے لحاظ سے ناصرین سنیا نہیں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں. اس بکرام کو
چوتھے بار سے فرمایا افضل من کل زمان، ہر زمانے دے بندیاں نالوں کو وہ پھر اسی جڑے ایک دوجے نال وڈن لگے تو پھر چھڈ دئیے نا کپنا، بس کریے نا، میں گل صحیح پہ آخر بس کریے. ہاں من حیث الجماعت، اگر نصرت کا سبق لینا ہے تو پھر تمہیں کربلا ہی جانا پڑے گا. میں اشرا پچھلا یہ دیتے پڑھے ایک رزلٹ بھی نکلے دیتا ہے نا. جاؤ کسی کا جناب جون سے لے کے جناب غازی پاک تک یعنی ثانی حیدر تک دکھاؤ کہیں آپس میں کچھ اختلاف ہو. کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تے منتظر وہ غیراں نو چھڈ دیو، وہ جڑے ہے نہیں انہاں نو چھڈو پراں، جڑے دعوے دار ہیں سانو کہیندا ہونا چاہیے. بولو جی میں ٹر چلیا تواڈے گل کہیندا ہونا چاہیے. پھر سانو جویں اللہ دے گھر وچ گھیر کے اللہ نے سانو بڑے تے پھر اسی جننے بیٹھے ہیں نا او تے انجی بویے جویں جون تے حبیب ابن مظاہر ہوئے ان ہونا چاہیے. مولا تو توفیق دے اسی تانوں انج ویکھی سانو اے اذیت اے تکلیف تے اساں اظہار بھی تواڈے کر آئے میں صدقے جاواں تے جڑا منتظر ہے نا ایک منٹ میرے علم میں کیا میرے مالک نے فرمایا وہ اپنی چھوٹی تو چھوٹی غلطی نو بھی بڑی سمجھتا ہے، اپنی گناہ چھوٹے تو چھوٹے نو بھی بڑا سمجھتا ہے تے دوسرے دی چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو بڑا سمجھتا ہے. اسی بولو جی اسی انجدے ہیں ہم سمجھتا ہونا چاہیے. میں ایک بزرگوار نو پوچھا، انہوں نے فرمایا جمعے والے دن ایک ہستی سن جہے پچھلے ٹائم نال بہت روندے سن. انہوں نے پوچھا گیا کہ گریے دا سبب کی ہے تو فرمایا شہنشاہ کے ساڈی لسٹ پیش ہوئی ہے تو ساڈے کماں نوں ویکھ کے تے بہت رو رہے ہیں. یہ مطلب کوستیاں انجنیاں بھی چلو او خون میں اطہر انہاں دیاں اکھاں چوں جاری کدوں کدوں 260 ہجری تو تے مندے ہو نا. کدی انہوں پوچھیا جے کی کریے تیرا خون رک جائے. اے عزاداری بڑا اعلیٰ عمل ہے. ایتھے ہی بیٹھ کے پوچھ رہے نا ایہی پوچھن واسطے ایمان نال دسو جہڑے معمول نال 13 رجب نو صبح لوگ روندے شام کون روندے اج عید والے دن انہاں دی کی کی حالت ہوئی ہوگی. ایک سید بچہ آندا ہے شادی دسو تے صحیح کہ کوفے چ 21 ماہ رمضان تو بعد پاک علی دیاں تیاں کیویں وقت نبھایا. ایک سید بچے نے سوال کیتا، میں آخیا پیو دی ایک گل یاد کر کے روندیاں رہیاں. تسی پوچھو دے کیڑی آکھو تے دساں. ایک پیو نے خود دیاں نال گل کی، او سی
جیڑے ویلے تیاں بلایا نا کوفے تے پردے دا انتظام تے امیر المومنین دے ہاتھ وچ مہار تے جیڑے میرا سردار آیا نا چوک دے وچ تے فرمایا میری عزتاں والی شہزادی حجاب اللہ دی چادر دی وارث محسنہ توحید مخدومہ تیرے بابے دی شائی بھی ہے تے ویسے بھی ولی مطلق ہے میں جنہ پردے دا انتظام کر سکتا سا اونا کیتا ہے کوئی مرد کوئی مستور بار نہیں آ سکتا ہون یا تیرا بابا ہے تے یا تسی ہو ایک باری ذرا محمل تو پردہ دے تھا میں پڑھ لیا تسی سن لیا شہزادی نے اوکھا دیا محمل کا پردہ ہٹایا تے امیر المومنین دیاں اکھیں نہیں ساون دے بدل ہوئے تے آندے نے میری عزتاں والی شہزادی او میرے لہجے وچ کلام کرن والی مخدومہ عرشاں دے اللہ بول دے میرے لہجے وچ فرشاں تسی بول دے ہو تے ذرا ایک واری تسی پردہ چاہیا ہے تے اے جے کوفے دا بڑا چاؤ اوے دربار تے میں پڑھ لیا تساں سن لیا پاک شاعر نے حیا دے لہجے وچ ڈبی درداں نال آکھیا بابا میں تے تہاڈی شرما والی تھی ہاں تسی مینوں اے بازار دا مین چوک پہ دس تسی مینوں دربار پہ دس دے ہو اے دربار تے چوک تے بازار تے پتراں نوں دسی دے نے فرمایا متا ماں وانگو بی بی فرمایا بابا میری ماں دا ویر کوئی نہ تے میری ماں منگنا حق تے او تشریف لے گئے دربار دے وچ تے بابا ویکھنا میرے حسنین دے شہزادے ویر میرا غازی عباس ویر میرے آقا فرمایا متاں ویراں تو بغیر بس ایتھے ہی میں مکان لگا عبادت ہو جائے شاجیہ لفظ میں پڑھن لگا وی ماہ رمضان نو امیر المومنین نے فرمایا میرا غازی لال جی بابا کوفے آلیاں نو آخ سارے مرد کٹھے ہو جائیں میں انہاں نال گل کروں تے انہاں نو آخ پردے داراں نو ساڈے گھر کر لو پردے دے وچ اے پردے دار بھی آ گئے تے مرد بھی آ گئے تے اے بی بی گل یاد کر کے روندے رہے جے بچیو اے امیر المومنین جلے بی بیاں یا نا تے فرمایا جننے ساڈے گھر وچ چراغ نے نا انہاں نو روشن کر چراغ روشن ہو گئے میرے آقا نے فرمایا فضا بہن میری شرمالی دھی نو بلا پاک صاحب لے آئے تے میرے آقا نے فرمایا فضا بہن ذرا چراغ اگے کرنا چراغ اگے کیتا فرمایا کوفے دیاں عورتاں سجان لو اے جے پاک علی دی شہزادی متا آکھو اصل تینوں پہچانے کوئی نہیں مرداں نو غازی پاک نو آکھے نو آخ جس کسے نے حیدر قرار کولو بدلہ لینا ہے آج للو متا میرے بعد میریاں تیاں کوفے آوا دعا کرو جنا وارث ہر جلدی کو پہلا آباد ہوئے سلطان معظم دی شاہیہ میں انہاں دے دشمن برباد ہوئے سادات دے گھر آباد ہوئے اس پاک مقام تے اس آڈے تے رحم ہوئے فضل ہوئے ترس ہوئے اہلیت نہیں لیکن مانگت ہے ہمارا کریمہ نو عطا کرن لگیا
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ سائل مانگت دی حیثیت نہیں ویندے، وہ اپنا کرم ویکھتے نے۔ اسی تواڈے بوے تے گداگر سیاہکار گناہگار بیٹھے ہاں، ساڈے تے رحم کر کے اس ذکر پاک دے صدقے سانو اپنا بنا لو۔ کیوں جی یہ تو بڑی کوئی اور تمنا کوئی خواہش اسی مانگت ہاں تے مانگ دے ایاں کہ وہ ویلا خیر دا جلدی آوے، زمانے نو پتہ تے لگے اے عزتاں والی شہزادی او ملولو تسا بے قدری کے لیے انہاں دی شان ظاہر ہوئے، انہاں دا مقام ظاہر ہوئے تے سانو انہاں دی نالین تے سر رکھن دی توفیق۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔